نقاب ڈرامے میں سسپینس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف بلال اور ایمان اپنی شادی کی تیاریوں میں لگے ہیں تو دوسری طرف تیمور ان دونوں کی شادی کچھ بھی کر کے رکوانا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تیمور اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ بلال اور ایمان کی خوشیاں تیمور اور آہت سے ہضم کرنا کافی مشکل ہو رہی ہیں۔ تیمور کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب وہ بلال اور ایمان کی شادی تو نہیں روک سکتا، لیکن اب وہ پوری کوشش کرے گا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ بلال اور ایمان شادی کے بعد بھی میری نظروں کے سامنے رہیں، کیونکہ تیمور کو تو یہی خوش فہمی ہے، بلکہ غلط فہمی کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جس طرح تیمور نے ایمان کے دل سے آہت کی محبت ختم کی ہے، اسی طرح بلال کی محبت بھی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن تیمور لاکھ کوشش کر کے بھی آہت کے دل سے ایمان کی محبت ختم نہیں کر پایا، اسی لیے تو آہت جب بلال اور ایمان کو ایک ساتھ اور خوش دیکھتا ہے تو اس طرح سے تڑپتا ہے کہ اس کی تڑپ دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایک کے پاس جائے گا کہ بلال کو سمجھاؤ وہ ایمان کے ٹریپ میں نہ پھنسے، کیونکہ وہ لڑکی صرف بلال کو سیڑھی بنا رہی ہے اپنی ترقی کے لیے۔ پہلے تو زارا کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کی خیر خواہ ہو اور اسے برباد ہونے سے بچانا چاہتی ہو تو اسے کہہ دو کہ ایمان سے دور رہے، کیونکہ ایمان صرف بلال کو استعمال کر رہی ہے۔ لیکن زارا تو بہت خوش ہو جاتی ہے کہ زارا نے ہی تو بلال کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ایمان سے شادی کر لے، تو اچھا اس کا مطلب ہے فائنلی بلال نے زارا کے مشورے پہ عمل کر لیا۔ تبھی آہت سے کہتی ہے کہ ایمان کا تو مجھے نہیں پتا، ہاں تمہاری بلال کے لیے فکر دیکھ کے کافی حیرت ہو رہی ہے۔ یہ فکر تب کہاں تھی جب بلال یہاں نوکروں کی طرح کام کرتا تھا اور تمہارے ماں باپ میرے بھائی کی جائیداد ہڑپنے کے چکروں میں تھے۔ بلال جو بھی کر رہا ہے میں اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ ہوں، اور تمہیں یا تمہاری بہن کو میرے بھائی کے لیے اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہت زارا سے منہ کی کھانے کے بعد چھت پہ جاتا ہے اور اداس مجنوں کی طرح آنسو بہانے بیٹھ جاتا ہے۔ اتفاق سے تیمور آہت کو چھت پہ یوں اداس پریشان دیکھتا ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں بھانپ لیتا ہے کہ آہت کی آنکھوں میں یہ آنسو اور دل میں یہ تڑپ صرف اور صرف ایمان کے لیے ہے۔ تیمور سوچتا ہے کہ اگر آہت کو پتہ چل گیا کہ آہت اور ایمان کی محبت میں درار ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، اور آہت کے سامنے ایمان کو برا بنانے کے لیے میں نے اس کی کردار کشی کی، جبکہ ایمان نہیں بلکہ میں ہی ایمان کے پیچھے پاگل ہوں، تو بلال اور ایمان کو اگر میں ایک دوسرے سے جدا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہوں تو آہت ایک دفعہ پھر ایمان کو اپنی محبت یاد دلا کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تیمور اب کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، تبھی اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ڈیڈ آپ کو اندازہ ہے نا کہ آہت کے دل میں آج بھی ایمان کے لیے سافٹ کارنر ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کی شادی ڈیلے کر دی۔ مجھے تو لگتا ہے آہت کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس کی شادی ردا سے جلد کر دینی چاہیے۔ اب لیلا اور زارا کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو زارا لیلا پہ طنز کے تیر برساتے ہوئے کہتی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا کچھ خیال رکھو، جب سے اسے ایمان اور بلال کی شادی کا پتہ چلا ہے مینٹلی بہت زیادہ اپسیٹ لگ رہا ہے۔ لیلا بھی زارا پہ طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آتی اور کہتی ہے کہ بلال اور ایمان کی شادی کا سن کے تو کوئی بھی مینٹلی اپسیٹ ہو سکتا ہے، دراصل اس کا اشارہ زارا کے شوہر تیمور کی طرف ہے۔ زارا غصے سے اٹھتی ہے اور تائی سے کہتی ہے کہ آج میری گائناکولوجسٹ کے پاس اپائنٹمنٹ تھی، میں وہیں جا رہی ہوں۔ اب لیلا جب زارا کی اتنی اکڑ دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے جاتی ہے۔ جیسے ہی زارا گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو لیلا اس کے اوپر وار کرتی ہے۔ دراصل لیلا کا خیال ہے کہ جیسے پہلے زارا کی پریگننسی ایکسپائر ہوئی تھی تو تیمور کی زارا میں دلچسپی بھی ختم ہو گئی تھی، اب بھی اگر کچھ ایسا ہو جائے تو شاید لیلا زارا سے تیمور کو چھیننے میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور یہ جو زارا کے اندر اپنے بھائی کے ڈی سی بننے کے بعد اکڑ آئی ہے یہ ساری اکڑ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب لیلا جب زارا کو دھکا دیتی ہے تو زارا کی چیخیں سن کے تائی امی فوراً باہر نکلتی ہیں۔ انہیں تو لیلا پہ شدید غصہ آتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے تیمور کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو لیلا کو وارن کرتی ہے کہ اگر دوبارہ تم نے زارا کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو لیلا یاد رکھنا کہ تیمور تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ادھر تیمور ایک دفعہ پھر زارا کے سامنے بلال کو برا بھلا کہتا ہے تو زارا تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اس شہر کا، لیکن تیمور تو زارا کی بات مکمل ہونے ہی نہیں دیتا، اس لیے زارا سے کہتا ہے کہ وہ اس شہر کا کچھ بھی لگا ہو لیکن تم ایک بات یاد رکھو اور اپنے بھائی کو بھی بتا دینا کہ اگر وہ اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تو ایمان سے نکاح کر کے اسے اسی گھر میں رکھنا ہوگا۔
تاکہ ایمان میری نظروں کے سامنے رہے۔ زارا کو تو اپنے شوہر کی گھٹیا ذہنیت پہ بہت افسوس ہوتا ہے، بہرحال اسے کہتی ہے کہ بلال یہاں کیوں رہے گا جبکہ اسے سرکار کی طرف سے بہت بڑا گھر ملا ہے۔ تو تیمور کہتا ہے کہ اگر بلال اس گھر میں نہیں رہے گا تو پھر تم بھی اس گھر میں نہیں رہو گی۔ اب زارا اپنی تائی امی کو تیمور کے اس رویے کی شکایت کرنے جاتی ہے تو اس کی تائی زارا کو حوصلہ دیتی ہے کہ دراصل ایمان نے تیمور کے دل پہ گرہ لگا دی ہے اور تیمور اس ایمان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے یہ شرط آخر کیوں رکھی ہے۔ ادھر ایمان کے ماں باپ اسسٹنٹ کمشنر کے پیرنٹس ہونے کے باوجود ٹنڈو آدم سے کراچی بس میں آتے ہیں، حالانکہ ایمان چاہتی تو اپنے پیرنٹس کو اپنی پرسنل گاڑی اور ڈرائیور بھیج کے بھی بلوا سکتی تھی۔ بہرحال ڈرامے میں ذرا مرچ مسالہ لگانا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ایمان کے ماں باپ لوکل بس سے نیچے اترتے ہیں تو ایمان پورے پروٹوکول کے ساتھ اور پولیس کی ایک پوری فورس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو ریسیو کرنے پہنچی ہوتی ہے۔ دکھانا تو یہی چاہتے ہیں کہ بے شک ایمان پڑھ لکھ کے بہت اونچے عہدے پہ فائز ہو چکی ہے لیکن آج بھی اپنے ماں باپ سے ویسی ہی محبت اور عزت کرتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو لوگ پڑھ لکھ کے کسی عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے ہی غریب ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خیر ایمان کے ماں باپ تو اپنی بیٹی کا یہ روب دبدبا اور شان دیکھ کے بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب ایمان اپنے پیرنٹس کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد بلال کو خوشخبری سنانے جاتی ہے کہ امی ابو شہر خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اور ادھر آہت جسے اندازہ ہو چکا ہے کہ زارا پہ تو اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تو ڈائریکٹ بلال کے آفس پہنچ جاتا ہے اسے ایز اے کزن سمجھانے کہ تم اس ایمان سے شادی نہ کرو، ورنہ تم لیلا کے ساتھ شادی کے بعد جتنا پچھتائے تھے اس سے شادی کر کے اس سے بھی زیادہ پچھتانا پڑے گا، یہ لڑکی تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ بلال جو آہت کے دل کی جلن کو اچھے سے سمجھ رہا ہے مسکراتے ہوئے تنزیہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ ویسے تمہیں تو ایمان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، کتنے احسان فراموش ہو تم، دراصل تم اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ آفیشیل ڈیوٹی پہ ہوں، بہتر یہ ہے کہ اب تم یہاں سے تشریف لے جاؤ، اور بلال کے آفس کے باہر کھڑی ایمان آہت کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ اسے تو اس دن پہ افسوس ہوتا ہے جب اسے آہت جیسے گھٹیا انسان سے محبت ہوئی تھی جسے شاید محبت کے معنی بھی نہیں پتا۔ اب زارا جب بلال کو کال کر کے تیمور کی شرط بتائے گی تو بلال زارا کو یہی مشورہ دے گا کہ تیمور جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے کہ تم اس سے طلاق لے کے الگ ہو جاؤ، کیونکہ وہ انسان نہ تو کبھی پہلے تمہارا تھا اور تم جتنی بھی کوشش کر لو وہ کبھی تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا، لیکن زارا ہے کہ وہ تیمور سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہیں۔ بلال بھی زارا سے کہتا ہے کہ تیمور کو بتا دینا کہ میں اس کی کسی بھی قسم کی شرط ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اب ناظرین لگتا یہی ہے کہ تیمور زارا کو طلاق دے دے گا، جس کے بعد لیلا کو لگے گا کہ اس کا راستہ تو صاف ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ زارا کو جلانے کے لیے تیمور لیلا سے شادی کر بھی لے، لیکن لیلا کو اس کے بعد جا کے پتہ چلے گا کہ تیمور کے چہرے پہ کتنے نقاب ہیں، جتنا وہ بظاہر سوفسٹیکیٹڈ اور اچھا انسان نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی گھٹیا انسان ہے۔ بہرحال اب ڈرامے کی سٹوری کافی سلو ہو گئی ہے کیونکہ ہیپی اینڈنگ تو یہی ہوتی ہے کہ ہیرو ہیروئن کی شادی ہو جائے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ڈرامے میں کوئی سسپینس تو باقی نہیں بچا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا اب ڈرامے کا اینڈ ہو جانا چاہیے یا اسے مزید چلنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔